تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے پیغمبر ہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعضوں سے باتیں کی اللہ نے، آدم علیہ السلام سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، ورفع بعضهم درجات، اور اٹھائے بعض کے درجے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دے چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات۔ ایک تو انجیل کتاب تھی، دوسرے مدرسات اندھے کو دم کر کے ٹھیک کرتے تھے، دوسرے برس کے بیمار کو ٹھیک کرتے، دوسرے وہ بتاتے تھے کہ کیا کھا چکے ہو، کیا کر رکھا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اور ایک منفرد معجزہ یہ تھا کہ اکثر ان کے ساتھ جبریل اٹھتے بیٹھتے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی روح القدس کو ساتھ بھیج کر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے بعد میں آنے والے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کو روشن معجزات، ولكن اختلفوا، لیکن اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ لڑے ہوئے اختلافات کریں۔ ایک اللہ کی مشیت ہے، وہ قدرت کے معنی میں ہے، ایک اللہ کی رضا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے۔ جرائم، قبائح، گناہ، ظلم و ستم، قتل و غارت، شرک و بدعت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے، پھر بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو مرضیات الہیہ کے خلاف ہو سکتا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن مشیت الہی جو بمعنی علم اور قدرت کے ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مشیت کا تعلق مقادیر سے ہے اور رضا کا تعلق تدابیر سے ہے، مسئلہ علم کلام کا ہے۔ یہ خدا کی مشیت نہیں ہے کہ اختلافات نہ ہوں، خدا کی مشیت یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہو، خدا کی مشیت یہ نہیں ہے کہ سب رضا الہی کے طلبگار۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہے۔ وہ مضمون جہاد کا جو 177 آیت سے شروع ہوا تھا وہ تقریباً یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ جہاد کی علت اور وجہ کیا ہے کہ مشیت الہی کے تحت لوگوں میں اختلافات ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، سافک ہے، ان کی اصلاح کے لیے کبھی اہل حق کو جہاد کا علم بلند کرنا ہوگا۔ تو ان آیات کا تعلق مسئلہ جہاد کی مشروعیت اور افادیت سے ہے، اور یہاں سے چوتھا مسئلہ شروع ہوا۔ 100 آیات میں توحید مع تہذیب الاخلاق، اور 101 سے لے کے 76 تک رسالت مع رد شبہات، 177 سے یہاں تک جہاد ومع الاصول المہمہ للسیاست المدنی والقواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل۔ اب یہاں سے انفاق کا مسئلہ ہے، خرچ کرنے کا مسئلہ۔ سیٹھ صاحبان بہت زیادہ اچھل جاتے ہیں، جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتے، ایسا یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ قوم میں دین پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ پیغمبر نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کا ارادہ آپ کا پہلے سے تھا، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابوبکر نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا، جب آپ نے اطلاع دے دی کہ ہجرت کی اجازت ہو گئی اور آج رات کو یہاں سے نکلیں گے، ابوبکر صدیق نے کہا میں نے 2 اونٹنی پہلے سے تیار کی، ایک اپنے لیے برائے سفر ہجرت اور ایک آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی لوں گا لیکن قیمت سے، اور آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے
اور بنو نجار قبیلے کی جگہ پسند آئی، تو ان کو بھی آپ نے کہا ثامنونی، ثمن لے کے دے دو. انہوں نے کہا ہم مفت دیں گے. آپ نے کہا نہ. پورا عالم اسلام کا ابتدائی مرکز بن ہوا ہے، یہ ایک فرد کی طرف سے نہ ہو بلکہ لوگ سب شریک ہو اس میں. علماء کہتے ہیں آپ نے صحابہ کی عادت ڈالی کہ دین پر خرچ کرنا ضروری ہے. قوم میں جب خرچ کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ جہاد کی بھی مدد کریں گے، توحید کا مسئلہ بھی بیان کریں گے اور رسالت پر بھی مضبوط قائم ہو. تو انفاق خرچ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی ضروری ہے. مجاہدین ظاہر ہے تلوار، اسلحہ، ہر زمانے کے مطابق ہتھیار، آلات ان کو سازگار رکھنے کے لیے، اور رسالت تب بیان ہوگی جب شبہات رد ہو، اور شبہات کے ہوتے ہوئے کوئی شخص نبی پر ایمان نہیں لا سکتا، اور رد شبہات اور ان کے اجوبہ جہاد کا حصہ ہے. انفاق چاہیے، اور توحید جو دین کی بنیاد ہے. پیغمبر اسلام نے ابتدا میں ہی گھر میں دعوت کی اور تمام صنادید قریش کو طلب کیا اور ان کے سامنے خداوند تعالیٰ کی توحید بیان کی اور سورۃ شعراء کی آیات تلاوت فرمائی.